22 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 22 سے 24 کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے طریقہ کار مکے میں مشہور، ایک بہترین تاجر، بہترین بزنس ٹائکون، بہترین بزنس کی صلاحیت رکھنے والا شخص اٹھا۔ مکے کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا، جو ٹریڈنگ کرتے تو کچھ لوگوں کو ایجنٹس کے طور پر اپنا سامان دے کے ملک شام بھیجتے یا ملک یمن کو بھیجتے، وہاں وہ سامان بیچ کر جو پیسہ لے کے آتے اس پیسے میں سے ان کو کمیشن دیا جاتا، کچھ معاوضہ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈنگ کی صلاحیتوں کے بارے میں جب مکے کے لوگوں کو چرچا ہوا تو کئی لوگ چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی تجارت کرا، لیکن یہ موقع ملا ایک رئیس خاتون مکے کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ نے اپنے غلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ٹریڈنگ کا سامان جو ہے وہ لے جا کے ملک شام میں تجارت کریں گے؟ جتنے لوگ آپ کو جو منافع دیتے ہیں ٹریڈنگ پر، اس سے زیادہ منافع خدیجہ نے آپ کو دینے کا اعلان کیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہاں کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کے ساتھ ان کا ٹریڈنگ کا سامان لے کر مکہ سے نکل کے ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں ملت، صرف 24 ایئرز، 22 سے 24 سال کی عمر کا حصہ، اور ایک نوجوان مکے کی وادی سے اٹھا۔ مکے کے لوگوں میں جو تجارت مشہور تھی، ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک کو جانا، صرف 22 سے 24 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈنگ کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں پہنچ چلے جاتے ہیں۔ بزنس کے ایسی صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کچے مال کو الگ رکھتے، سوکھے مال کو الگ رکھتے، کچے مال کا دام بتاتے، سوکھے مال کا دام بتاتے، عمدہ تجارت کرتے، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کرتے، عمدہ منافع آتا چلے جاتا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے طریقہ کار کو دیکھتا، نہ ہی بزنس کے طریقہ کار کو دیکھتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا، آپ کے کھانے کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے سونے کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے گفتگو کے طریقے کو دیکھتا، آپ کے لوگوں سے بات کرنے کے طریقے کو دیکھتا۔ زبردست مہینے کی تجارت ہوئی، اس کے بعد پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبردست منافع لے کر پہنچے، زبردست پروفٹ لے کر پہنچے، اور وہ پروفٹ حساب کتاب تمام چیزیں خدیجہ اور رضی اللہ عنہ کا غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اما خدیجہ اور رضی اللہ عنہ کو دیتا ہے، اور جب حساب کتاب پیش کرتا ہے تو حساب کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی پیش کر دیتا ہے۔ کہا خدیجہ ہم نے کئی تجارت کرنے والے لوگ دیکھے لیکن ایسی تجارت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا خدیجہ ہم نے اخلاق والے بہت لوگ دیکھے لیکن ایسی اخلاق والا آدمی ہم نے دیکھا، ہم نے گفتگو کرنے والے کئی لوگ دیکھے لیکن ایسی بات کرنے والا شخص ہم نے نہیں دیکھا، ایسی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئی کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے نکاح کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا۔ اب اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صداقت کو، اس امانت کو، اس دیانتداری کو، اس عاجزی کو، اس انکساری کو، اس اخلاص کا تذکرہ سنا تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے۔ یوں ہی بات آئی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مکے کی زبردست تاجر، مشہور آپ کی ٹریڈنگ، آپ کی بزنس، جب نکاح کا پیغام پہنچا تو اس نکاح کے پیغام کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ابو طالب سے کیا۔ ابو طالب اور دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مل کر اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چاچاؤں سے اس بات کا مشورہ کیا کہ آپ کی جو سو لڑکی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ دونوں کے چاچاؤں نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں ڈسکشن ہوا اور نکاح طے پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 25 سال کی تھی۔ تصور کر کے دیکھیے آپ، 25 ایئرز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جس کی والدہ تھی، نہ والد تھے، نہ دادا تھا، پروری چاچا کے ساتھ تھی، بکریاں چرانے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کی، خودداری کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کیے، اس کے بعد لوگوں کا سامان لے کر بیچ کے جا کر جو سو بزنس کیے، اور آج اتنے قابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے کہ لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امانت دار کا نہیں، اپنی شادی کا پیغام بھیجنے لگے۔ صرف ایج ہے 25 ایئرز۔ جب نکاح کا پیغام ہوا تو تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو مہر طے کیے، جس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کا اندازہ ہوگا، آپ کی ٹریڈنگ کا اندازہ ہوگا، کیسی خودداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 اونٹ مہر میں دیے، 20 اونٹ۔
اگر آج کے زمانے کے حساب سے اگر آج ایک اونٹ کی ویلیو منیمم 3000 بھی آپ لگا لیں، حالانکہ نہیں آتا،